میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، غور سے سنو، کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا ہے، ویسے ہی تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر روزے کو فرض کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اخیر میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ یہ روزہ کی فرضیت کا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں صحیح میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور ان 5 باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 5 باتوں میں سے ایک بات جو ہے وہ صوم رمضان ہے، کہ اسلام کی بنیاد اس بات پر بھی ہے کہ ہم اور آپ رمضان کا روزہ رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دیتا ہے، ہمیں یہ موقع ملتا ہے، تو ہمیں رمضان کا روزہ واجبی طور پہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے قابل ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، عذر بناتا ہے، بہانہ بناتا ہے، بیماری کا بہانہ بناتا ہے، یا کوئی اور غیر شرعی عذر پیش کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا آدمی گنہگار ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، اسی طرح روزہ نہ رکھنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کا انکار ہی کرتے کہ نہیں، رمضان کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ رمضان کے مہینے کا روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی رکنیت پر قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ یہ فرض ہے، واجب ہے۔ جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض اور واجب ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم روزہ اس طرح رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے رکھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ کو رکھتے ہیں لیکن روزے کے احکام ان کو نہیں معلوم ہوتے، روزے کے آداب انہیں پتہ نہیں ہوتے، روزہ رکھنے کا کیا طور طریقہ ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا، افطاری کب کرنا ہے پتہ نہیں ہوتا، سحری کب کرنا ہے انہیں معلوم نہیں ہوتا، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ان مسائل کا علم اس آدمی کو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر روزے دار کو چاہیے میرے بھائیوں کہ روزے کے جو موٹے موٹے اور بڑے بڑے اہم مسائل ہیں ان کو جانیے اور انہیں معلوم کر لے، تاکہ اس آدمی کا روزہ سنت کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزے سے متعلق جو پہلے
پہلا مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم اور آپ رمضان کا چاند دیکھ لیں تو ہمارے اوپر رمضان کا روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے 30ویں شعبان کو اگر ہم نے رمضان کا چاند دیکھ لیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگلے دن ہم روزہ رکھیں، اس لیے کہ جو اگلا دن ہوگا وہ رمضان کا دن ہوگا، ہمیں روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر 30ویں شعبان کی رات میں اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر ہمیں مکمل شعبان کے 30 دن مکمل کرنے ہوں گے اور پورے کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ میرے بھائی، اگر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور رمضان کا چاند دیکھنے کی گواہی ایک آدمی ایک مسلمان کی دے دیتا ہے، ایک عادل مسلمان اگر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ اب تمام مسلمانوں کے لیے، اس علاقے کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازم اور ضروری ہو جائے گا کہ وہ لوگ روزہ رکھیں۔ اور اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے، میں بڑے تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، مجھے بہت سارے مسائل اور احکام آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اگر ہم نے یہ کوشش کی کہ شعبان کی 30ویں رات کو چاند دیکھیں لیکن چاند ہمیں نظر نہیں آیا تو اگلا دن ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اور اگلے دن جو 30ویں شعبان کا دن ہوگا اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس روزے کو یوم الشک کا روزہ کہا جاتا ہے، اور وہ روزہ رکھنا جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر 30ویں کو چاند نظر نہیں آیا تو 30ویں کا روزہ رکھ لیتے ہیں شعبان کے مہینے میں 30ویں کی تاریخ کو۔ یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ شک کے دن کا روزہ رکھنا یعنی شعبان، رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہم نے 30ویں کی رات کو کوشش کیا کہ چاند نظر آئے لیکن کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، آسمان میں بدلی تھی یا ایک گردوں کے بعد تھا، چاند نظر نہیں آیا، تب ہمارے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے 30 دن مکمل کرے۔ لیکن کوئی آدمی 30ویں کے روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ روزہ میرے بھائیوں جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، کہ جو آدمی یوم الشک کا روزہ رکھتا ہے، یوم الشک کا روزہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر شعبان کی 30ویں کو چاند نظر نہ آئے تو کوئی آدمی اگر 30ویں کو روزہ رکھ لیتا ہے وہی شک کا روزہ ہے، اور اس دن کے روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ ایسا آدمی گویا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ روزہ ہے کیا؟ روزہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ بطور اور بغرض عبادت کی، اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے تمام ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فجر ثانی سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمام چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے رکے رہنا، باز رہنا، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔
نیت کرتے ہوئے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہم اور آپ کھانے پینے بیوی سے جمع کرنے اور دیگر تمام روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے بچے رہے. یاد رکھیے اس کو روزہ کہا جاتا ہے. روزہ کس کے اوپر واجب ہے میرے بھائیوں؟ اس حوالے سے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ روزہ ہر ایسے مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، فرض ہے جو بالغ ہو، جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو اور مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو اور وہ آدمی بیماری سے پاک ہو. ایسے آدمی کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ اور سنیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو، عاقل ہو اور اپنے گھر پر ہو، مقیم ہو، سفر میں نہ ہو اور بیمار نہ ہو، ایسے تمام وہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے. رمضان سے متعلق ایک مسئلہ آتا ہے، بیماری کا مسئلہ آتا ہے. ہم نے کہا شروع میں کہ بہت سارے لوگ غلط بہانہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کے ڈر سے اپنے آپ کو بیمار ثابت کرتے ہیں. یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت جیسی ہوگی ثواب ہمیں ویسا ہی ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ اگر واقعی کوئی آدمی بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ اگر بیماری کی حالت میں وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی اور وہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو میرے بھائیوں، ایسے بیمار کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسے بیمار آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا واجب ہے. روزہ چھوڑنا واجب ہے تاکہ اس کی بیماری نہ بڑھ جائے یا کہ اس کو نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن اگر کوئی ایسا بیمار آدمی ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ایسے بیمار آدمی کے لیے روزہ رکھ لینا مستحب ہے، یعنی رکھ لینا چاہیے. مستحب ہے، مسنون ہے. لیکن ایک ایسا بیمار ہے جس کو روزہ رکھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ضرر بھی نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں ہوگا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. 3 باتیں میں نے کہی ہیں. پہلی بات میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ اگر بیماری کی حالت میں روزہ رکھے گا بیماری اور بڑھ جائے گی، اس کی پریشانی اور بڑھ جائے گی، وہ بیماری اس کے لیے نقصان دہ، روزہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو ایسے بیمار کو چاہیے کہ روزہ رکھے. لیکن کوئی آدمی معمولی بیمار ہے اور اس بیماری میں روزہ رکھنے میں پریشانی تو ہوتی ہے لیکن اس کی پریشانی ہے کہ بیماری اور زیادہ بڑھ نہیں سکتی ہے تو پھر مستحب ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھ لے. لیکن کوئی آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر ایسے آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، بیمار یا بیمار سے متعلق ایک اور مسئلہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار تھا، صبح میں بیمار تھا لیکن دوپہر میں وہ آدمی کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن جب اس نے صبح کیا تھا تو روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ صبح بیمار تھا. لیکن 10 بجے 11 بجے 2 بجے 3 بجے وہ کیا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو اب ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ جو بقیہ دن ہے وہ کھا پی کر گزار سکتا ہے، یعنی کہ اب روزے کی حالت میں وہ دن گزار سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر تو دوپہر میں ٹھیک ہو گیا لیکن جب صبح ہوا تھا تو کیا تھا، روزہ نہیں رکھا تھا اور دوپہر ہوتے ہوتے آدمی ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں کہا جائے کہ نہیں تم اب کھا پی نہیں سکتے ہو، نہیں، اس لیے وہ روزہ تھا نہیں، صبح میں بیمار تھا اس لیے پورا دن وہ آدمی کھا پی سکتا، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی. ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے جسے شفایابی ممکن نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. وہ آدمی بیمار ہے اور بیماری اتنی بڑی ہے اور ایسی بیماری ہے جو لاعلاج بیماری ہے جو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور لیکن
اس لیے کہ شریعت کا مکلف ہونے کے لیے آدمی کا عقل مند ہونا ضروری ہے. اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر نہ نماز واجب ہے اور نہ روزہ واجب ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح کچھ عورتوں کے مسائل بھی آتے ہیں رمضان میں، انہیں بھی ہمیں جاننا چاہیے. مثال کے طور پہ کہ ایک عورت ہے اور وہ حائضہ ہے، حالت حیض میں ہے، حیض کا خون اسے آ رہا ہے، یا کہ کوئی ایسی عورت ہے جو حالت نفاس میں ہے، یعنی ولادت ہوئی ہے، تو یاد رکھیے نہ حائضہ عورت پہ روزہ ہے اور نہ اسی طرح اس عورت پہ روزہ ہے جس کو ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے یا کہ حالت نفاس میں ہے. ایک عورت تھی، مان لیجیے کوئی عورت ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے اور حیض کا خون صبح میں نہیں تھا، اس نے روزہ رکھ لیا، سحری کھا لیا اس نے، لیکن جب 10 بجا دن کا تو حیض آنا شروع ہو گیا، تو کیا یہ عورت روزہ رکھے گی؟ نہیں رکھے گی، اس لیے کہ حیض یہ مانع ہے، یہ رکاوٹ ہے. اور روزہ کے لیے جیسے چاہے جس وقت بھی اگر 5 منٹ پہلے بھی افطار سے اگر حیض کا خون آنا شروع ہو جائے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، اس دن کا روزہ نہیں ہوگا اور اس روزے کی قضا بعد میں رمضان کے بعد کرے گی. اسی طرح اگر کوئی ایسی عورت ہے جو دن میں جو حالت حیض میں تھی لیکن دن کے 11 بجے 12 بجے اس کا خون آنا بند ہو گیا، حیض آنا اس کا بند ہو گیا، اب وہ عورت کیا کرے گی؟ روزہ ہو سکتا ہے اس دن کا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس نے صبح شادی کے وقت اب وہ ٹھیک نہیں تھی یا کہ حیض کا خون آ رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے نیت نہیں کیا، اس لیے اس کا روزہ اگرچہ وہ 11 بجے 12 بجے حیض کا خون آنا بند ہو گیا ہے اور غسل بھی کر لے پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح رمضان کے روزے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ آتا ہے مسافر کا. میں نے کہا بہت سارے لوگ کیا ہے جب دیکھیں گے رمضان آنے والا ہے پورے سال گھر پہ بیٹھے ہوئے، اور جب رمضان آئے گا تو رشتے داری میں جانا شروع کریں گے اور دلی بمبئی جانا شروع کریں گے تاکہ ہم مسافر کہلا جائیں اور ہمیں روزہ رکھنا نہ پڑے. یہ سفر کا بہانہ بناتے ہیں. یاد رکھیے کہ ایسے بہانے کا اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن کوئی آدمی واقعی اگر سفر میں ہے تو قرآن سے پتا چلتا ہے کہ مسافر آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. مسافر اگر کوئی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اگرچہ سفر میں کوئی پریشانی ہو، اگرچہ سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن آپ دلی جا رہے ہیں، آپ کاٹمانڈو جا رہے ہیں، آپ پوکھرا جا رہے ہیں، آپ ممبئی جا رہے ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں تو اسلام نے آپ کو یہ رخصت دی ہے کہ آپ سفر میں روزہ نہ رکھیں. نہیں رکھ سکتے، یہ رخصت ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. یہ اگرچہ آپ کا سفر بالکل مطمئن سفر یعنی پرسکون سفر ہو، پھر بھی اگر آپ چاہیں تو روزہ نہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور اس کے سفر میں پریشانی ہوئی، اس کے سفر میں پریشانی بھی آ رہی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جنرل ڈبہ میں سفر میں کر نہیں جا رہا ہے، اب یقیناً کیا جو جنرل ڈبہ میں ہوگا اس میں پریشانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اے سی میں جائے ایئر کنڈیشن میں جائے تو پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن جنرل ڈبہ میں جا رہا ہے اس پر پریشانی ہوتی ہے. تو ایسا مسافر اس کے لیے مستحب ہے کہ روزہ نہ رکھے. روزہ نہ رکھنا ایسے مسافر کے لیے مستحب ہے. لیکن مسافر کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ مطمئن سفر ہے، یہ پریشانی والا سفر ہے. اور اس سفر میں ہمارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا روزہ توڑنا بہتر ہے یا نہ رکھنا بہتر ہے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ ہم آرام کر سکتے ہیں اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے، اپنے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے. اگر ہماری حالت سے یہ پتا چلے کہ روزہ رکھ لینا بہتر ہے، ہمیں رکھ لینا چاہیے. اگر ہماری حالت ایسی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو ہم چاہے تو روزہ نہ رکھیں. میرے بھائی،
لیکن عین دن کے 2 پہر اپنے گھر پہنچ رہا ہے، دن کے 2 پہر میں اپنے گھر پہنچ رہا ہے، جب گھر کے سارے لوگ کیا ہیں روزے کی حالت میں. اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ یہ آدمی کیا کرے گا میرے بھائیوں؟ جب وہ چلا گیا تو حالت سفر میں تھا، مسافر تھا وہ آدمی، اب گھر پہنچ رہا ہے تو اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے. اگر بال بچے دار آدمی ہے تو بیوی اس کے لیے کھانا بنا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے اس نے جو روزہ چھوڑا تھا وہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑا تھا بلکہ سفر کی وجہ سے چھوڑا تھا. اسی طرح اگر کوئی آدمی دوران دن سفر کے لیے نکلتا ہے اور صبح میں اس نے کیا کیا تھا؟ روزہ رکھ لیا. صبح میں روزہ رکھ کر اپنے گھر سے نکل گیا دلی کے لیے، ممبئی کے لیے یا دور دراز کہیں بھی کسی ملک کے لیے، کسی شہر کے لیے، وہ آدمی صبح میں روزہ رکھ کر نکل گیا. لیکن جیسے وہ پٹنہ پہنچا، مظفر میں پہنچا تو اب وہ کیا ہے؟ وہ آپ سفر میں. تو اگرچہ وہ صبح میں روزے سے تھا لیکن پٹنہ پہنچنے کے بعد، مظفر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ آدمی چاہتا ہے کہ ہم روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے. جب اپنے گھر سے نکل جائے، اپنے گھر سے چلا گیا، اگر وہ سفر اس کا شروع ہو گیا، اگرچہ صبح میں اس نے روزے کی نیت کی تھی لیکن چونکہ اب وہ حالت سفر میں ہے اس لیے روزہ ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں رمضان کے مہینے میں حالت حمل سے ہوتی ہیں، حالت حمل سے ہوتی ہے. بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں. اس حوالے سے تو کیا حاملہ عورت روزہ رکھے گی؟ دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھے گی؟ میرے بھائی اس حوالے سے صحیح بات یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے اس حالت میں تو ہمارے بچے کو نقصان ہو جائے. حاملہ عورت اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان ہوگا. دودھ پلانے والی عورت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہمارے بچے کو دودھ نہیں ملے گا، دودھ سوکھ جائے گا، یا ہے کہ ان دونوں طرح کی عورتوں کو خود اپنے سے متعلق ڈر اور خوف کہ اگر ہم نے اس حالت میں روزہ رکھا تو بچے کو تو نہیں، ہمیں نقصان ہوگا. تو ایسے دونوں صورتوں میں حاملہ اور مرضعہ آدمی میں کہتے ہیں، یعنی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت یاد رکھیے روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن ایسی دونوں عورتیں رمضان کے بعد جتنے بھی روزے چھوڑتے ہیں ان روزوں کی وہ قضا کریں گی. رمضان کا روزہ جیسے ہے، رمضان کا روزہ ایک مسئلہ ہے. جتنے بھی واجب روزے یاد رکھیے، کچھ روزے واجب ہے اور کچھ فرض ہے. جیسے رمضان کا روزہ کیا واجب ہے، فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے نفلی روزے بھی ہیں. تو اگر واجب روزہ ہے تو واجب روزے کی نیت رات ہی میں کرنی ضروری ہے. واجب روزہ ہے تو اس کی نیت رات ہی میں کرنی ضروری ہے. لیکن اگر نفلی روزہ ہے تو دن میں بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح رمضان کا جیسے ایک مہینے کا روزہ ہوتا ہے، کیا ہم ہر رات نیت کریں گے، یا ہے کہ اگر رمضان کی شروع میں اگر ہم نے نیت کر لیا تو ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ میرے بھائی اس حوالے سے صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی مرتبہ پورے مہینے کی نیت کر لیتا ہے تو یہ نیت کافی ہوگی. ہر رات الگ الگ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں اسی طرح رمضان کے اور روزے کے مسائل میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض روزے کی نیت کیے ہوا ہے اور جب صبح ہوئی ہے تو روزے کی حالت میں تھا، چاہے فرض روزہ ہو یا ایک نفل روزہ ہو، لیکن دن میں بھول کر اسے کھا لیا. ایسا بہت ہوتا ہے، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں. روزے دار آدمی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، خاص طور سے شروع رمضان میں باتیں ہوتی رہتی ہے. شروع رمضان میں نیا نیا ہوتا ہے، عادت نہیں ہوتی ہے تو غلطی سے کبھی آدمی کچھ کھا بھی لیتا ہے، کچھ پی بھی لیتا ہے. یاد رکھیے کہ غلطی سے رمضان کے دن میں حالت روزہ میں
दोपहर में अच्छे हो गए तो ऐसा नहीं कि दोपहर से लेकर शाम तक आप भूखे रहेंगे, नहीं, आप खा भी सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके बाद कुछ और 2-4 मिनट आपका वक्त लूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं, गौर से सुनिए इस बात को, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके करने से हमारा रोजा टूट जाता है। वो कौन सी चीजें हैं? सारी बातों को मैं बयान नहीं कर सकता, कुछ अहम बातें कि अगर रमजान के दिन में अगर कोई आदमी अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले, जिमा कर ले, तो याद रखें कि उसका रोजा टूट जाएगा, उसका रोजा नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी जानबूझकर खुद से अगर कोई आदमी अपने मनी को खारिज करता है तो उसका भी रोजा नहीं हो। खुद से जानबूझकर ऐसा होता है। आज के नौजवान बहुत सारे हैं, वो मोबाइल देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे गाने सुनते हैं और उसकी वजह से जानबूझकर अपनी मनी को खारिज करते हैं। याद रखिए कि ऐसे आदमी का रोजा नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी जानबूझकर, भूलकर नहीं, जानबूझकर रमजान के दिन में खा पी ले, उसका रोजा भी नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी हालत रोजा में रमजान के दिन में हजामत करवाए, पछना लगवाए, तो अहले इल्म के कौल के मुताबिक ऐसे आदमी का भी रोजा टूट जाएगा, नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी रोजे की हालत में जानबूझकर कह करता है, क्या करता है? कह करता है। कह हो जाना अलग बात है और कह करना अलग बात है। कह अगर हो जाए, उल्टी हो जाए यूं ही, तो आपका रोजा टूटेगा नहीं टूटेगा? यूं ही अगर खुद से अगर कह हो जाए तो आपका रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन जानबूझकर आप मुंह में उंगली डालिए और उल्टी कीजिए, याद रखिए कि आपका रोजा टूट जाएगा। और मैंने इशारा किया कि अगर कोई औरत है और हैज का खून आना शुरू हो जाता है, निफास का खून आना शुरू हो जाता है, याद रखिए कि ऐसी औरत का भी रोजा टूट जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता है। मिसाल के तौर पर रोजे की हालत में अगर कोई आदमी सुरमा लगाए, अतर वगैरह लगाए, रोजा टूटेगा नहीं टूटेगा? इसी तरह अगर कोई आदमी रोजे की हालत में अपनी आंख में दवा डालता है, कोई आदमी बूढ़ा आदमी हो और आंख का ड्रॉप उसको दिया जाता है डालने के लिए, तो रमजान के दिन में भी आंख में ड्रॉप डाल सकते हैं, उससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी कान का भी मरीज है और कान दर्द कर रहा है, कान का ड्रॉप आता है, नोज ड्रॉप, अगर कोई आदमी कान का ड्रॉप डालता है रमजान के दिन में तो उससे रोजा नहीं टूटता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं और ये समझते कि हमारा रोजा टूट गया, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह याद रखिए कि अगर कोई आदमी रोजे की हालत में इंजेक्शन लगाता है, वह इंजेक्शन जो ताकत वाला इंजेक्शन ना हो, इंजेक्शन की बहुत सारी सूरतें शक्लें। अगर कोई आदमी रोजे की हालत में इंजेक्शन लगाता है जो ताकत और कुव्वत वाला नहीं है, मुकव्वी नहीं है, तो ऐसे नॉर्मल इंजेक्शन से भी, खास तौर से जो इंजेक्शन खुला वगैरह लिया जाता है, हाथ वगैरह पट्टे वगैरह लिया जाता है, और तो ऐसे इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता है। इसी तरह एक मसला हमेशा औरतें बयान करती है, पूछती है कि अगर हम खाना चख रहे हैं, इफ्तारी बन रहा है, खाना बन रहा है, अगर हम चख ले तो रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा? जाकर आप लोग अपने घरों में बताइएगा कि अगर इफ्तारी बन रही है, खाना बन रहा है और अगर सिर्फ ज़बान पर खाना रखकर उसका जायका महसूस किया जा रहा है कि नमक है या नहीं है, मिर्च है या नहीं है, अगर उसको ना निकले तो याद रखिए तो रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, खाना चखने से रोजा नहीं टूटता है। और इसी तरह आखिरी मसला ये है कि रमजान और रोजे की हालत में मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। कसम से मिसवाक करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के दिनों में कसरत से रोजा रखते, कसरत से मिसवाक किया करते थे। बहुत, हालांकि अगर कोई आदमी चाहे तो टूथ पेस्ट है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेहतर है, एहतियात ये है कि बचते हुए चाहिए। इसलिए टूथ पेस्ट होता है उसकी जो रुतूबत होती है बहुत जल्दी पेट में जा सकती है, लेकिन अगर हम मिसवाक करते हैं तो महफूज रहते हैं।
بتاتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں مسواک ہر جگہ موجود ہے، اس لیے ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ اور ختم کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ آدمی کو جو روزہ رکھنا چاہیے صحیح کرنا۔ بہت سارے ایسے نوجوان لوگ مل جائیں گے، بہت سارے گھرانے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو گھر کے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، کہا کہ تسحروا، کہ تم لوگ سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ بعض نوجوان سونے کے لیے اور بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، گرا گزرتا ہے، اس لیے میرا سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے روزہ تو ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اگر کسی نے سحری نہیں کیا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سحری کرنا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ آدمی جو سحری کر کے روزہ رکھ رہا ہے اور ایک وہ آدمی جو بلا سحری کے روزہ رکھ رہا ہے، دونوں کے روزے میں فرق ہوتا ہے۔ جتنی طاقت اور قوت عبادت میں اس آدمی کے اندر ہوگی جو سحری کیا ہے، بلا سحری والے آدمی کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہوگی، ٹھیک سے نماز نہیں پڑھ پائے گا، ٹھیک سے قرآن کی تلاوت نہیں کر پائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے اور سحری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ سحری کا جب وقت ہوتا تھا اللہ کے نبی اذان دلواتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاص تھے، جب سحری کا وقت ہو جاتا یہ اذان دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ آج ہر ہاتھ میں گھڑی ہے، ہر جیب میں موبائل ہے میرے بھائیوں، اس کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ اذان کے بعد اذان سنت یاد رکھیے، اذان سنت ہے، اس لیے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اذان نہ دی جائے، بلکہ اللہ کے نبی نے اذان دیا ہے سحری کے لیے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں